یا وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں کسی کمپنی میں آفس میں تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں آپس میں کولیگ کے ساتھ شادی طے ہو سکتی ہے۔ آپ کے یہاں پہ پاپولرٹی اور فیم بہت ہی ہوگا، آپ کو نیگیٹو ایشو نہیں، جو بھی آپ کے جائیداد کے کام رکے ہوئے وہ نکل جائیں گے، کام کرنے کی صلاحیت، آپ کے اندر ایک طاقت، کنسسٹنسی، محنت، یہ سارا کچھ آپ نکلتے ہیں۔ کسی قسم کا اگر کوئی حاسدین یا آپ کے ٹانگ کھینچنے والا، آپ ان کو بھی قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسپاؤس آپ کو باہر لے جاتا ہے، باہر جا کے کاروبار کرواتا ہے، پیسے کمانے کے لیے کہیں دوسرے شہر میں بھی آپ کا ٹور بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، 3 اکتوبر ٹو 9 اکتوبر، منڈے ٹو سنڈے۔ سو اس کا یہ میں نے 3 حصوں میں کیا، یہ پارٹ 2 ہے جس میں لیو، ورگو، لبرا اینڈ اسکارپیو کے 4 سیگمنٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر 3rd سیگمنٹ کروں گا۔ تو سٹارٹ ہم کرتے ہیں لیو سے۔ سو لیو آپ کا سٹارٹ، آپ کا وہی حسب دستور آپ کا جو سنڈے کا موڈ تھا، سنڈے کا پروگرام تھا، اس کے مطابق چلے گا۔ کوئی دفتر آپ بھی سنڈے کا دن بھی کام میں گزارا، سروس میں، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں گئے، اس کا کام کرتے رہیں، دفتر کا کام کرتے رہیں، اگر آپ اپنے کسی ورک پلیس پہ تو وہاں پہ بھی آپ اپنے معاملات کو سلجھاتے رہے، بے شک گھر میں بیٹھ کے، لیکن یو ریمین بزی ان یور بزنس اور سروس میٹر۔ اور تیسرا، آپ اپنے انکل آنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا، اور بڑا اچھا آپ کا بیزی اتوار گزرا۔ لیکن منڈے کو اسی آپ کیا کہتے ہیں بیٹری چارج ہوگی، اسی موڈ میں، اسی طریقے میں آپ پھر دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو چھٹے کا لارڈ اس وقت 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو بڑی اچھا جب آپ ورک پلیس پہ جائیں گے، کوئی اپوزٹ سیکس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوگا، گپ شپ لگے گی، کام کریں گے، کافی ماحول جو ہے نا وہ بڑا خوشگوار ماحول ہوگا، اور خوشگوار ماحول میں آپ اپنے کام کو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں کسی کمپنی میں آفس میں تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں آپس میں کولیگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شادی طے ہو سکتی ہے، اور شراکت داری چلتی رہے گی۔ آپ نے اپنے یہاں پہ اپنے کسی ورکر کو ورکر کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا، تاکہ وہ آپ کو بعد میں تنگ ہونا پڑے گا۔ تو چھٹا گھر آپ کے سروس میٹر کا اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بڑی محنت سے اس دن کام کریں گے، دل اپنی پینڈنگ ڈاک ڈکٹیشن ملازموں کے ساتھ اچھے طریقے سے، تو ایک خوشگوار ماحول ہوگا جو آپ کو کام کرنے میں بڑی مدد کرے گا، اور کسی قسم کا غصہ یا اس قسم کا بے صبری یا کوئی نہیں ہوگی، ایک سنجیدہ سا موڈ ہوگا۔ اپنے پارٹنر کے ایکسپینسز پہ بھی آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے کنٹرول ایکسپینسز ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ان کے کام آپ نکالیں گے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی آپ کی طبیعت خراب ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اگر کوئی مسئلہ پھنسا ہوگا تو بڑی سنجیدگی سے اس کو سالو کرتے ہوئے آپ نکال لیں گے۔ اگر کوئی جاب کا انٹرویو آتا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے انٹرویو دے کے آپ کو جاب کی بھی آفر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی پیپر دیا ہوا، کوئی ایگزام دیا ہوا، مقابلے کا امتحان دیا، اس پہ بھی آپ کو اچھی تیاری ہو جائے گی، اچھا آپ کا ہو جائے گا، کسی قسم کی ڈس اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں ہے۔ مینٹل وریز آپ کی کوئی چھوٹی موٹی چل رہی ہے تو وہ بھی آپ اپنا کام کی ہوگی، اوور برڈن کی ہوگی، وہ بھی اس کو نکال کے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آگے چلتے ہیں لیو، یہ بڑا سنجیدہ دن ہوگا بٹ فروٹفل ہوگا۔ آگے آپ کا مون چلا جائے گا 7ویں گھر میں سیٹرن کے ساتھ، 4 اور 5 اکتوبر، 7ویں کا لارڈ 7ویں میں، لیکن سیٹرن بیٹھا ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑا سا مشورہ دوں گا کہ کوئی بیف وغیرہ کی ڈش وغیرہ، یا کوئی پرانا کھانا، یا کوئی باسی چیز، یا کوئی اس قسم کا پھل جو کافی پرانا ہو وہ نہیں، یا فروٹ چاٹ بنی پڑانی پڑی ہے تو کنٹیمینیٹڈ، وہ آپ نے نہیں کھانی، نہیں تو آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب سیٹرن جو ہے آپ کے 7ویں گھر میں جب ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ وہ پازیٹیو بیٹھا، لیکن
آپ کی جو اسپاؤس ہوگا وہ تھوڑا سا سنجیدہ سا ہوگا تھوڑا سا، اور ڈومیسٹک مسئلے میں وہ زیادہ مصروف ہوگا، اور آپ لوگوں کا کہہ لیں کہ فنینشیل سٹرینز کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، اور فیم آپ کے یہاں پہ پاپولرٹی اور فیم بہت ہی ہوگا، اور پولیٹیکل سکسیس اینڈ ڈپلومیسی یہ آپ کا یہ اس دن کافی بہترین حال چلے گا۔ بٹ جب 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہوتا ہے اور سیٹرن بڑا سیارہ ہو تو اس کے جو پریکٹیکل رزلٹس ہیں وہ میں نے جو پہلے بتایا وہ تھیوریٹیکل رزلٹس تھے، لیکن جو پریکٹیکل رزلٹس آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اچھی اور مثبت ٹائم گزرے گا محنت کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، اور کوئی ایسا کام جس سے آپ اپنے آپ کو ہیپینس لیتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ضروری نہیں کہ ہیپینس پیسوں سے خریدی جائے، بٹ ڈیو ٹو یور کائنڈنیس، یور کائنڈ ایٹیچیوڈ ٹوورڈز یور اسپاؤس یو ول بی ہیپی، اور آپ کا جو اسپاؤس ہوگا وہ محبت چاہت کے علاوہ جسمانی و جنسی سکون آپ کو دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، اور گھریلو سکون کے علاوہ پیسے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت کی شادی ہے تو وہ دن ایکسٹرا آرڈنری آپ کے دن ہوں گے، آپس میں بہت آمادگی ہوگی، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، ایک دوسرے کو پیمپر کریں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں گے، اور وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں ان کی تو خوب اٹھان ہوگی، خوب چک کے رکھنا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک اسپانسرشپ ملتی نظر آ رہی، سیٹرن ریٹروگریشن میں ہے، تھوڑا سا آپ کو انتظار کروائے گا، تھوڑا سا رکاوٹ کرے گا، ایسا لگے گا جیسے کاموں میں رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی کاموں میں کوئی آپ کو فورس ہی کرنے میں تھوڑا سا دشواری ہوگی، تو آپ انسرٹن ہو سکتے ہیں، بٹ انسرٹنٹی وڈ بی اے ٹیمپریری فیز فار یو اینڈ یو ول ایبل ٹو گیٹ ایوری تھنگز وچ یو ڈیزائر۔ اور مون ساتھ بیٹھا ہے تو سیٹرن ڈیلے کا لارڈ ہے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کے موڈ سوئنگز ڈاؤن ہو سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں، آپ کا اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے یا ٹریگر کر سکتا ہے، یا آپ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی خفا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیے گا۔ یہ نہ اگر آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں گے تو آپ کا جو پارٹنر یا اسپاؤس جو ہوگا نا وہ بہت زیادہ اس کا اثر لے گا، تو پھر آپ کا وہ آپ کی کیا کہتے ہیں تھوڑا سا مسائل اجاگر ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ ملتی نظر آئے گی، کسی کی خریدی ہوئی ٹکٹوں پہ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں ان کو کمپنیاں اسپانسر کر دیتے ہیں، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کی کمپنی یا گورنمنٹ اس کو اسپانسر کر دیں گے، یا کوئی دوست کہے گا چل یار میں تیری ٹکٹ خریدنا تو میرے نال چل، تو وہ ہوتا جائے گا۔ تو جب 7ویں کا لارڈ 7ویں میں وہ بھی سیٹرن ہو تو آپ کو سپورٹ بہت ملتی ہے، بہت سپورٹ ملتی ہے، اور دنیا لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، لوگ آپ کو کام سے نکال کے مدد میں بغیر کہے آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ سیٹرن کیونکہ یہ تھوڑا سا سیٹرن کے بارے میں بتا دوں کہ اس لیے آپ کو جد و جہد کا لاٹ ہے، تاخیر کا لاٹ ہے، کراہٹ کا لاٹ ہے، تو اس لیے آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں کھانی جس سے آپ کا پرابلم آ سکتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو شیئر بزنس کرتے ہیں، کھیتی باڑی، زراعت، اناج اور اس کا ان میں بھی ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ گلی سڑی چیزوں سے دور رہنا ہے، پرانی شاؤں سے دور رہنا ہے، مکھی مچھر جانور شرات یہ آپ کے بالکل گھر سے آئے ہوئے ہیں، موسم کی وجہ سے سب نکل جائیں گے آپ کے، لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہے۔ پرانے لوہے سے بزنس کرنے والا وہ کیا کہتے ہیں بلال گنج والوں کے، وہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کان کوئلہ اس کی بھی آپ کو بزنس میں فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ بکاریوں کو بہت زیادہ ہوگا۔ اچھا، جو بزنس بھینس کا بزنس کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کافی رکھیں۔ اچھا، یہاں پہ بہت محنت کرتے نظر آ رہے ہیں، بڑی ایمانداری سے کام کریں گے، بہت ہی آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو وہ رکھیں گے ذمہ داری کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لیکن ایک چیز جہاں بھی جانا ہوگا آپ نے 2-3 گھنٹے کا ٹائم پہلے رکھ کے نکلے گا، راستے میں ٹریفک بند ہو سکتی ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جس سے آپ کے رکاوٹ آئے گی، تو اس سے بچنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لیو 6 اور 7، یہاں پہ مون آپ کے پائسس میں 8ویں گھر میں، اور 8ویں کا لارڈ 9th میں، تو جب 9th لنک ہو جائے تو سمجھو 8واں کا تو 90% ویسے نیگیٹو اثر ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب آپ کو
یہ ہوگا کہ نفسیاتی طور پہ آپ بہت اپ گریڈ ہوں گے، اپ لفٹ ہوں گے، بہت ہی اپنے آپ کو لے کے چلیں گے، اور عملی دوسروں پر ذہنی اور عملی صحتوں کی وجہ سے آپ ترقی کر جائیں گے۔ آپ جہاں پیدا ہوئے وہاں بھی کوشش کریں گے کہیں اور جائیں، اور یہاں پہ آپ کو فارن نیشنلٹی ملتی بھی نظر آ جائے گی، اس میں بھی آپ کا اچھا کام، نیشنل کے بارے میں کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی۔ اور پھر 8ویں کا لا، اور آپ کے اگر کچھ پوسٹ بار بیٹھا ہے آپ کا کوئی، تو اس کو بھی اس کی اسپانسرشپ پہ آپ کو نوکری بھی مل جائے گی، آپ کو شریعت بھی مل جائے، تو اچھا ہے۔ مجھے تو یہاں پہ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ 8واں گھر ہے، کسی قسم کی آپ کو نیگیٹو ایشو نہیں، جو بھی آپ کے جائیداد کے کام رکے ہوئے وہ نکل جائیں گے، جو بینک کے کام ہے وہ بھی نکل جائیں گے، جو بھی آپ کا لیگیسی اور یہ اس قسم کے کاموں میں آپ کو برکت پڑے گی کافی۔ آگے مون اور جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لارڈ 11ویں میں، تو یہاں پہ بڑی اچھی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ 9th 11 کا کمبینیشن بڑا اچھا ہوتا ہے، اور آپ پھر کافی کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل کے بزنس کرنے والے آئیں گے، آپ کی خواہش پوری کریں گے، آپ کو بھی سپورٹ ملے گی، آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اور اپنا جو اپنے باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے کچھ اس کی اس علم کو بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی۔ اور اسکالر جنہوں نے زندگی، تعلیم، مذہب اور روحانی علوم تلاش کرتے گزارے، اور اس علم سے عام لوگوں کو آپ روشن کریں گے علم کی روشنی سے۔ اور اب اگر وہ کوئی لوگ باہر رہ رہے ہیں تو وہ باہر سے اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیسے کما کے بھی بھیجیں گے، اور ان کا آپ کے دل میں ایک ہوگی کہ بڑوں کو عزت دیں، تو عزت دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو لیو یہاں پہ جوپیٹر جو ہے نا وہ آپ کا ایریز میں ہے، اور جب جوپیٹر ایریز میں ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی آپ ہر کام کو بڑی تسلی سے کمپلیٹ کرتے ہیں، اور کوئی کام آپ پینڈنگ نہیں چھوڑتے، آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، اور پازیٹیو سوچ ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ اب جوپیٹر 9th ہاؤس میں جب جوپیٹر ہوتا ہے تو ہائی آفیشل اسٹیٹ، اگر آپ کسی سرکاری تقریب میں جاتے ہیں تو آپ کو کافی ایک عزت دی جائے گی، ملے گی، اور آپ اپنے فادر کی بھی مدد کریں گے، ریلیجیس میرٹس پہ بات کریں گے، کنسرن اباؤٹ چلڈرن، ہائی انٹیوٹیو پاورز آپ کی بہت ہوگی، روحانی طور پہ بہت چارج ہوں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، اور آنے والے ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے اسپیکولیٹ کر کے، فورسی کر کے بڑی اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابراڈ فار ہائر ایجوکیشن پورا چانس ہے آپ کے باہر کے سفر کے، اگر آپ نے یونیورسٹی میں کہیں داخلہ مل جائے گا، وہاں کے آپ سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور پھر آپ سچ بولتے ہوئے دوسروں پہ اپنا اچھا امپریشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کافی عبادات میں، شرائن پہ، اور آپ کرتے مون جب کیپریکارن میں ہوتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے، پھر جوپیٹر اس کو اور ٹریولنگ کرواتا ہے، تو آپ کی یہ جو مذہبی ٹریولنگ زیادہ نظر آتی ہے، کسی شرائن پہ، کسی چرچ، مندر، جو بھی آپ کی عبادت گاہ اس میں جانے کا چانس بنے گا، حج عمرے کا بھی چانسز آپ کریں گے، عمرہ بھی کرنے شاید جا سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے یہ اینڈ جو ہفتے کا نا وہ بہت ہی روحانی طور پہ بڑا چارج ہوں گے، سوشل سروسز، لوگوں کی مدد، صدقات، خیرات، ریسرچ ورک، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ورگو، یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوگا؟ 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا 5ویں گھر سے، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے میں ہفتہ گزرا، گپیں لگیں آپ کی بچوں کے ساتھ، ہلا گلا، اونچھل کود، ایجوکیشن میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا فائدہ ہی فائدہ، اور ایک خوشگوار مزاج سے، ایک خوشگوار موڈ سے
آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے اور افضل ماحول آپ کا بہت اچھا گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ہائر ایجوکیشن میں PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں تو دین آپ کا ایک اچھا دن ہوگا پڑھائی میں, اچھے رزلٹس آئیں گے, آپ اپنے کام کو بھی نکال لیں گے, اپنے ریسرچ ورک کو بھی نکال لیں گے, اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے اس کو میں بھی اچھا رول پلے کر لیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کا وزڈم اور اسپیکولیشن بہت اچھا ہوگا. کوئی 2 نمبر سے پیسے بنانے کی کوشش کریں گے اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. سٹا, لاٹری, جوا, اسٹاک ایکسچینج, ان سب میں آپ کو اٹھان ملتی ہے. سڈن ویلتھ جیسے کہتے ہیں, کوئی لاٹری, کوئی فائدہ, کوئی گین آپ کو مل جائے گا. پبلیکیشن بھی آپ کی, یا کوئی پیپر, یا آپ کے ریسرچ ورک کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ دے دیں گے. یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کسی نہ کسی کام میں آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی. کام کا کام ہوگا, انٹرٹینمنٹ کی انٹرٹینمنٹ ہوگی, میوزمنٹ, میوزک, اور یہ سارا کا تڑکا آپ کے ساتھ سارا دن چلتا رہے گا. فلڈنیس میں بھی گھسنے کی کوشش کریں گے. کئی جگہ پہ آپ گنگناتے ہوئے, ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. تو گیمبلنگ میں بھی آپ کو اٹھان مل جائے گی. اب یہاں پہ 5ویں کا لاٹ چھٹے گھر میں گئے تو کوئی نہ کوئی, اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو کوئی نہ کوئی احباب, دوست کو آپ کو جاب دلانے میں کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا فائدہ اٹھا لے گا. اور ہمیشہ آپ یہاں پہ اگر آپ کے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تو دوست کی مدد مانگیں گے تو دوست بھاگے آئیں گے, آپ کی مدد کریں گے, اور ان کی مدد سے دوسروں کو ڈرا کے جھڑکا کے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ سٹارٹ تو آپ کا بہت اچھا ہوگا. تو 5واں گھر کے بعد پھر مون آپ کے چھٹے گھر میں آ جاتا ہے, مون اور سیٹرن. اور سیٹرن سروس کا لارڈ اپنے گھر میں, اپنے سروس کے گھر میں ہی بیٹھا ہے. تو یہاں سروس میٹر میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. چھٹے کا لارڈ جب چھٹے میں ہوتا ہے تو آپ کے اندر ایک کام کرنے کی صلاحیت, آپ کے اندر ایک طاقت, کنسسٹنسی, محنت, یہ سارا کچھ آپ نکلتے ہیں اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور خاص کام کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے. جتنا بھی آپ محنت کرتے جائیں گے کبھی تھکیں گے نہیں, اپنے کام کو نکالتے جائیں گے, کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اور قوت مشاہدہ اور چھٹی حصہ آپ کی بہت تیز ہوگی, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنا کام نکالیں گے. اچھا, یہاں پہ فورس ہی کرنا, کسی کام کو اسپیکولیٹ کرنا, فورس ہی کرنا, کسی کی پلاننگ کرنی, تو وہ آپ کا جو اندازہ لگانا وہ بڑا آپ کا کیا کہتے ہیں کامیاب ہوگا. اور پھر آپ اس پہ بڑے طریقے سے اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے پلان کرتے ہوئے نکال لیں گے. اچھا, وہ لوگ جو سروس دیتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی ڈاکٹر ہے جیسے, یا کہہ لیں کہ انجینئر ہیں, یا آپ کسی ڈیسک جاب پہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی آپ کے سامنے کھڑے آپ سب, تو آپ کے اندر ایک جذبہ ہوگا, ایک طریقہ کار ہوگا, فٹافٹ کام نکالتے ہوئے چلے جائیں گے. اور آپ کی کوشش ہوگی کہ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے اور آپ ان کی ہیلپ کرتے ہو. جیسے پچھلے دنوں میں میرا اکاؤنٹ HBL میں, اور HBL بہت پرانا بینک ہے. انفارچونیٹلی ان کی کوئی ہائر اپ پہ ایڈمنسٹریشن کوئی اتنی کمزور آئی ہے جس سے ہم کے سسٹم کو تباہ ہو گیا. بچپن سے ہم دیکھتے ہیں, وہ صبح 9:30 بجے چیک کیش کرانے گیا تو محترمہ جو تھی نا وہ ٹوکن بھی آگے نہیں کر رہی تھی اور سو رہی تھی, اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون پہلے آیا کون کوئی آیا. تو وہ ایسے سروسز تو بہتر ہے. پھر میں نے مینیجر کو کہا کہ بھئی آپ بہتر ہے کہ بینک بند کر دیں اگر آپ سونا ہی ہے آ کے. تو یہ ایک سسٹم تو لیکن وہاں پہ اس دن آپ کا جو ورگو حضرات ہوں گے وہ بڑے ایکٹیو ہو کے جلدی کام نپٹائیں گے. تو یہ آپ کا ہوگا. اچھا, دوسرا ورگو مون اور سیٹرن جب اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا نا پیوش ضرور ہو جاتا ہے, اور اس کو نا تھوڑا خوف کا شکار ہوتا ہے, کہیں لیٹ نہ ہو جائے, کہیں میں فیل نہ ہو جائے. افریڈ آف فیلیئر جسے کہتے ہیں نا, اس میں بہت جاتا ہے, اور ورڈ رہتا ہے, گلومی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اور وہ لو سیلف اسٹیم میں چل جاتا ہے افریڈ آف فیلیئر سے سن کے. تو بالکل نہیں جانا آپ نے, اپنے آپ کو بڑا ڈسپلن رکھنا ہے, کیونکہ اس دن آپ کا مائنڈ بڑا ڈسپلنڈ ہوگا, پاورفل کنسنٹریشن ہوگی, اور بہت ہی کنسسٹیشیس طریقے سے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کافی
ہر کام میں آپ کی پرفیکشن ہوگی، اور اس قسم کا کوئی نہیں۔ اچھا وہ لوگ کیونکہ چھٹا کار بیماریوں کا بھی، وہ لوگ جو گردوں کے مریض، ڈائبیٹک ہیں یا جن کی مدر، وہ ذرا تھوڑا سا اپنی دوائیاں کیئرفل لینا ہے۔ چھٹا کار آپ جتنا مرضی لاڈ مضبوط بیٹھا ہو، جتنا مرضی پازیٹیو ہو، چھٹا کار ٹریگر ضرور کرتا ہے، بیماریاں ضرور کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ ٹریفک میں پھنسے رہیں گے، کام ڈیلے ہوگا، رکاوٹیں آئیں گی، اس کا آپ نے فکر نہیں کرنا، اپنے کام کو نکالتے جائیے گا، ویٹ کر لیجیے گا، لیکن 2 گھنٹہ جیسے کہ بندہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے، کہنا چلو دفعہ کرو ایڈی لمبی لائن میں واپس چلیے، پھر کبھی جاؤں گے کام پہ، یا ایک کام کو دوبارہ پھر دیکھیں گے، لیکن نہیں، آپ نے ویٹ کرنا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ویٹ کرنا، وہ رکاوٹ وہ آپ کی پھر ٹریفک کھلے گی بڑی تیزی سے، اور پھر آپ اپنے کام کو نکالنے میں تیزی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کی کوئی نہ کوئی اچھی آپ کی سر چل جائے گی۔ اچھا یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا غصہ ضرور آئے گا تھوڑا ہے نا۔ اب سیٹرن جب چھٹے گھر میں ہو، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سیٹرن جب چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا یہ تھوڑا سا نا بڑھاپے کی نشانی ہوتی ہے، بندہ کاغذ رکھ کے نا ترتیب سے الگ پروگرام، کیونکہ حمزہ چھٹی جا رہا ہے اور مجھے اس نے کہا ہے کہ جی میرے ایڈوانس پروگرام کر دیں، تو میں وہ ایڈوانس پروگراموں میں میرے پہ آج کل ورک لوڈ بہت چڑھا ہوا ہے۔ تو گین اچھا جب سیٹرن چھٹے گھر میں ہوتا ہے تو بندے کو نا ویلتھ، پیسے بھی آتے ہیں، ویلتھ آتی ہے، سکسیس اوور اینیمیز، آپ اپنے حاسدین کو اپنے اس کو لتاڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پاور اتھارٹی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوگا، اور بڑے سوبر طریقے سے، انٹیلیجنٹ طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فنانشیل سٹرین جس کو ہوں گے وہ اس کو کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فیم بٹ تھوڑا سا فیملی کمفرٹ جو ہے اس میں ڈسٹربنس ہوگی، کیونکہ آپ اپنے فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ تھوڑا سا تنگ کر سکتے، ٹربل سم سروینٹس، تو یہ تھوڑا سا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ متحدوں کے ساتھ آپ نے اپنا زیادہ رف نہیں ہونا، سنجیدہ نہیں ہونا، پیار سے کام لے لیجیے، تو پیار سے جب کام لیتے ہیں تو کام نکل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا سیٹرن بہت اچھا ہے، آپ کو جاب ملنے کے چانسز، سروس میٹر میں بہتری، اور کوئی بزنس کا ڈوبے ہوئے کو بھی نکالنے میں کامیاب، کوئی ایگزام پاس کرنے میں۔ سیٹرن ریٹروگریشن میں ہے، تھوڑا سا رکاوٹیں آئیں گی، میں ڈراؤں نہیں، لیکن پھر بھی فیزز آئیں گے ڈپریشن کے، تو وہ آپ کا ایک نیچرل کہہ لیں کہ پلانٹری کنڈیشن، جس کی وجہ سے آپ افریڈ آف فیلئر کے چکر میں آپ کے اندر ہی ایک شک کی ایک شرط ہوگی، شک ہوئی کہیں ایسا ہو نہ جائے، ایسا ٹیری ڈالیں گے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آگے چلتے ہیں، مون آپ کے 7ویں گھر میں، پائسز میں، اور 7ویں کا لارڈ 8ویں میں۔ جب 7ویں کا لارڈ 8ویں میں جاتا ہے تو پارٹنر کو کوئی نہ کوئی مسئلہ، مسائل، بیماری، کوئی ایسا کوئی ہوگا جس سے وہ تھوڑا سا ہوگا، آپ کا اسپاؤس جو ہے نا بیمار ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ ضرور دینی، خیال کیجیے گا، اس کی کرنا ہے۔ اور جب 7ویں کا لارڈ 8ویں میں ہو تو پھر بندہ اب شیئرڈ کاموں میں بھی اپنے کام کو نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ تھوڑے سے آپ کو فیل ہوگا، ٹربل فیل ہوگی، اور کوئی نہ کوئی وراثتی جائیداد کے معاملے میں کوئی ایسا ہوگا، لیکن آپ نے وہاں پہ وقت گزارنا، اس پہ جائیداد کے اصول میں کوئی پیسے پوسے خرچنے نہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا، کسی جیلی کاغذ بنانے کے چکر میں نہیں رہنا۔ تو اوورآل 7واں گھر آپ کا، آپ کے اسپاؤس کا ہے، اسپاؤس آپ کو بڑا خیال کرے گا، باہر جانے کے سفر کا ہے، باہر جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ بڑا اچھا ہوگا، اور آپ کی پارٹنرشپ بھی بہت اچھی چلے گی۔ 8واں گھر لنکڈ ہے، تھوڑی سی ویریشن ضرور آئے گی، بٹ اوورآل 90% آپ کے ازواجی تعلقات اور دوسری چیزیں میں کسی بہت بہتری آئے گی، لیکن اپنے اسپاؤس کی صحت کا خیال کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں، جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں، مون ادھر آ گیا، اور ہفتہ اتوار ہے، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں۔ یہ تھوڑا سا میں لمبا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ 8واں اور 10ویں کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے، لیکن محنت کے بل بوتے کوئی ہمت کر کے، کوئی محنت کر کے کوئی نہ کوئی پراپرٹی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی دکان بنا لیں گے، کوئی مل بنا لیں گے، کوئی ورک شاپ بنا لیں گے، کوئی نہ کوئی پراپرٹی بنا لیں گے، جس سے آپ کی مالی حیثیت امپروو ہو سکتی ہے۔
اور آپ کا یہ ذاتی احساسہ ہوگا. لوگ اس بات پہ بڑے امپریس ہوں گے آپ کے. اور والدین آپ کو اپنی جائیداد بڑے فیئر طریقے سے تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنا کاروبار کا حصہ آپ کو پراپر طریقے سے حصہ بجسہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں والدین کا چلتا ہوا کاروبار آپ کو مل سکتا ہے. اب مون یہاں پہ جوپیٹر یہاں پہ مون ایریز میں ٹریولنگ کراتا ہے. جوپیٹر اس کو اور کرتا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے جو امیگریشن جن کی ملی ہوئی ان کی فورن ٹریولنگ نظر آتی ہے, یا ان کو ویزا لگ جائے گا, یا پھر باہر جا کے بڑا سیٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. آپ اپنا ہر کام جلدی جلدی نپٹائیں گے, کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے. یہ 2 دن چھٹی کے باوجود بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے, بلکہ آپٹیمسٹک بہت زیادہ ہوں گے. اور آپ نیگیٹو ایشو کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ برائٹ پازیٹیو ایشو کو سامنے رکھ کے اپنا کام نکالیں گے. اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو عزت ملتی ہوئی نظر آئے. اکولٹ سائنس میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی. اور جب جوپیٹر 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں گڈ ہڈن ویلتھ بھی آ جائے گی, پیسے بھی آ جائیں گے, ڈیپ سیکشل یونین بھی آ جائے گی, ایپیٹیٹ سیکس کی ایپیٹیٹ بڑھے گی آپ کی. تو ورگو انجوائے کیجیے گا, یہ نیند بڑی آئے گی. بس 8واں گھر ہے, تھوڑا سا محتاط رہیے گا سفر میں, خاص پر جلد بازی نہیں کرنی, ڈرائیونگ سے محتاط رہنا, تو آپ کو کافی کچھ دے جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی لبرا, کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں 3 اکتوبر سے 9 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور سٹارٹ آپ کا 4تھے گھر سے. تو گھر کے رینوویشن کے کاموں میں جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا, اتوار کا دن گھر کے آپ معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سلوبی سے اس میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. 4تھے کا لارڈ 5ویں میں, تو والدہ بھی آپ کو جو کل آپ کو اتوار والے دن کو پرومس کیا, تو وہ آپ کو پیسے دے گی اپنے داخلے کی فیس کے لیے یا اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے, تو آپ کی مدد کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی. تو آج جا کے اپنے داخلے کی جو فیس یا جو آپ کو والدہ کی سپورٹ ہوگی تو اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہیپینس ہوگا 4تھا گھر آپ کا. تو یہاں پہ اپنے سارے جو بھی, اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس کے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ سروس کرتے تو سروس کے معاملات میں آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا. اور آپ کہہ لیں کہ 4تھا گھر آپ کی کہہ لیں کہ جنرل ویلفیئر کا, تو سارا دن اچھا گزرے گا. آپ کی فیم میں بھی اضافہ, آپ کی پراسپیرٹی بہت اچھی ہوگی. کچھ جائیداد کے معاملات سیدھے کر لیں گے. اگر آپ کی ایگریکلچر کراپ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے, اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر کیٹل کا بزنس ہے تو اس میں بھی پیٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں, پیٹ کا بھی خیال کرتے نظر آ رہے ہیں. آنیسٹی اور سنسیریٹی سے کام کرتے, اور ریزیڈنس پہ بھی ریپیئر پہ بھی کام کریں گے. فالز ایلیگیشن ختم ہو جائیں گی. موسم بہت اچھا ہوگا. اگر آپ کا کوئی چیسٹ کا پرابلم چل رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پیس آف مائنڈ ہوگا, گمی ہوئی چیز مل جائے گی, اور کمفرٹ کافی ہوگا. فیلڈ, فارمز, آرچرز, کراپس, مائنس, ان کے بزنس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور آگے چلتے ہیں 4تھ اینڈ 5تھ مون آپ کے 5ویں گھر میں سیٹرن کے ساتھ. 5ویں کا لارڈ 5ویں میں, تو ایکسیلنٹ پوزیشن. تو جس کام کو بھی ہاتھ ڈالیں گے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہی. اور آپ بہت ہی سینسٹیو ہو کے کام کریں گے, کیونکہ مون ساتھ سیٹرن کے ساتھ ہے, تو بہت زیادہ سینسٹیو ہو کے کام کریں گے. اپنی عقل کو, اپنی ذہانت کو, اپنی آئی کیو کو, اپنی محنت کو, اپنے وہ بروئے کار لاتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنے کاموں کو نکالیں گے, بٹ موج مستی کے ساتھ, دوستیوں کے ساتھ, گپ شپ کے ساتھ, جوانی کے ایام والی حرکتیں کریں گے. ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ایسا کوئی فائدہ ہوگا جس سے کہتے ہیں بغیر کوشش کے کوئی نہ کوئی رقم آنا, فائدہ ہونا. جیسے کوئی لاٹری نکل آئی, یا کوئی پرائز بانڈ نکلا ہے, یا آپ کا کوئی پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ کمرشل ہو گیا, یا آپ کے زمین سے کوئی موٹر وے گزر گئی تو وہ زمین جو کوڑیوں کے بعد تھی وہ کروڑوں میں بک گئی. تو اس قسم کا سڈن گین ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ تمام کام جو دوستوں یاروں سے مل کر کریں گے نا, اس میں بڑی کامیابی مل جائے گی. چہرے پہ ہر وقت مستی ہوگی, موج ہوگی, آپ مسکراتے نظر آتے ہیں, اور جنونیوں کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اور کہہ لیں کہ اپنے اور اچھا بڑے پیار و محبت سے کام کریں گے اور آپ کے بچے اور دوست بھی نام کماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہائر ایجوکیشن میں فائدہ سٹا، لاٹری، جوا، اسٹیٹس، پوزیشن، فیم، جس کام میں بھی بیٹھے ہیں، جس ایریے میں بھی، خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو بہت بوسٹ مل جائے گا۔ آپ کو اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا، اپنی مرضی کا ٹاپک مل جائے گا، اپنی مرضی کی ریسرچ مل جائے گی، ڈیفینس کی ڈیٹ طے ہو جائے گی، تھیسس کلیئر ہو جائے گا، آپ کا کوئی باہر اگر کمانڈس کے لیے تھیسس گیا وہ آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ فیور ہی فیور ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کوئی شرط لگائیں گے، ساتھ ساتھ کوئی انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں بھی دلچسپی رہے گی، کوئی پیپر پبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کوئی انٹرٹینمنٹ میں بھی آپ ہوں گے۔ سیر سپاٹے کی طرف ساتھ ساتھ کام ہوگا، ساتھ ساتھ ریکریشن بھی ہوگی، ہلا گلا، ڈانسز، میوزک وغیرہ میں بھی آپ کا رہے گا۔ اب سیٹرن جب 5ویں گھر میں ہوتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کوئی نہ کوئی بچہ یا آپ اگر فیمیل ہے تو آپ کو اپنے کڈنی کے اور معدے کے پرپورشن میں پرابلم آ سکتا ہے، تو ابارشنز وغیرہ یہ وہ، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا۔ وانڈرنگ ہیبٹس ہوگی، اور کیونکہ یہاں پہ 5واں گھر ہے تو سیٹرنس ڈیلے کا لارڈ ہے، تو تھوڑا سا اگر شادی طے ہوئی تو تھوڑی سی آگے جا سکتی ہے۔ اسپیکولیٹو ریٹرنز، انکم فرام پراپرٹی، تو یہ 5واں گھر کا آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور سوشل کنسلٹنسی میں تو آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں لبرا، آپ کا 6ٹھے گھر میں آپ کا مون پائسز میں ہے اور 6ٹھے کا لاٹ 7ویں میں ہے، تو اچھا ہوگا، خوشگوار ماحول ہوگا دفتر میں، ایک اچھا مزاج ہوگا، ہر بندہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ رکے ہوئے کاموں کو بڑے اچھے طریقے سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پھر آپ کو کافی فائدہ ہو جائے گا، کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں، سبارڈینیٹس بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی یہ آ گیا تو اس کو بھی آپ اپ لفٹ کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، پینڈنگ ڈاک نکال دیں گے۔ کسی قسم کا اگر کوئی حاسدین یا آپ کے کوئی ٹانگ کھینچنے والا ہے، آپ ان کو بھی قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ٹرانسفر ہوئی ہے اور جس سے آپ پریشان ہیں وہ کینسل ہو جائے گی، وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی شو کاز نوٹس یا کوئی انکوائری چل رہی ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ بھی آپ کو سپورٹ مل جائے گی۔ بس اپنی صحت کا خیال کیجیے گا، کیونکہ یہ 6ٹھا گھر پھر بھی آپ کو ہیلتھ ایشو میں تنگ کر سکتا ہے۔ تو لبرا یہ آپ کا یہ 6 اور 7 آپ بہت محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے سارے کام بڑے اچھے طریقے سے نکالیں گے۔ موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ کام کرے گی جس سے آپ بڑے گپ شپ لگائیں گے، اور اگر آپ کا کوئی متحد، آپ کا کوئی انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اپوزٹ سیکس کا تو میں بھی شادی کی بات بھی چل سکتی ہے۔ تو کسی قسم کا لسٹ، اینگر، گریڈ نہیں ہوگا، حسد نہیں کریں گے، اور کوئی لاس ان انویسٹمنٹ کو بھی ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں 8th اور 9، یہاں پہ مون اور جوپیٹر اکٹھا ہے اور 7ویں کا لارڈ 9th میں، بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھی۔ آپ بڑے غور سے میری باتیں سننی، یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ، کو ویکینڈ ہے، چھٹی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی 7ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے، پہلے وہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو کوئی دوست، ساتھی، کوئی پارٹنر ایسا ملے گا جو آپ کو باہر لے کے جانے کی آفر دے گا، آپ کو باقی سارے راستے باہر جانے کے کلیئر کرے گا اور آپ کو موٹیویٹ کر کے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرے گا، جو آپ کو باہر لے جائے گا اور اپنے ساتھ اپنے اسپانسرشپ، اپنے پارٹنرشپ اس میں بھی آپ کو شامل کر لے گا۔ اور پھر آپ اپنی بیگم کے یعنی کہ یہ 7ویں کا لارڈ 9th میں جائے تو بیگم کے ذریعے بندہ باہر نکلتا ہے، بیگم آپ کو اسپاؤس آپ کو باہر لے جاتا ہے اور باہر جا کے کاروبار کرواتا ہے، تو اس قسم کا ایک کام چلے گا آپ کا۔ اور پھر آپ کو کوئی گرین کارڈ مل جائے گا، کوئی پرمٹ مل جائے گا، جس کے بعد آپ کا وہاں آنا جانا کھل جائے گا، آزادانہ سفر کریں گے۔ اور کاروباری ذات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کے خواہاں ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی مدد مل جاتی ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی۔
اور بوڑھے غیر ملکی آپ کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ اس طرح آپ فارن کرنسی کمانے، دوسرے ممالک کی سیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس کام میں ابھی آپ لگے رہیں گے کہ اس میں آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فارنرز، کوئی ڈگری ہولڈر، پڑھی لکھی خاتون بھی آپ کو شادی کی آفر کر سکتی ہے، میں بھی کسی فارنر سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ کا یہاں پہ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اجازت دیجیے میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ اذان ہو رہی تھی تو تھوڑا سا وقفہ تھا۔ اچھا میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا تھا کہ جوپیٹر 7ویں گھر میں ہے، اور جب جوپیٹر 7ویں گھر میں ہوتا ہے نا تو گڈ ہیلتھ، صحت اچھی بنتی ہے، اور آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتا ہے، اور آپ اپنے فادر کی کوالٹیز کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، اسی پہ اچھی کوالٹیوں کو پہ عمل کرتے ہیں، اور جنرل پراسپیرٹی بہت ہوتی ہے۔ اور مون جب لیو میں ایریز میں تو سفر کرتا ہے بندہ، ٹریولنگ کا شوق پڑا، تو آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ میں بھی کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے۔ اچھا یہاں فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، اور آپ کا کوئی ویزا کوئی اس قسم کا جس پہ آپ باہر جاتے ہوئے، اور بڑے خوشگوار ٹریولنگ، یہاں آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ 7ویں کا لارڈ 9th کا ہے، تو باہر کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک چلتا ہے، ضرور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کے میاں بیوی کے تعلقات ایکسیلنٹ، اور بہت ہی ایک دوسرے کا احترام، عزت، ایک دوسرے کو رسپیکٹ آپ کر کے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ریزلٹس اینڈ پارٹنرشپ بھی بہت اچھی، لیٹیگیشن میں فائدہ، کوئی ریکوری، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی، اور کوئی سیکشل ڈیزائر پوری ہو جائے گی، میرج کمپیٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی، جنرل ہیپینس ہوگی۔ ان کیس یو آر لیونگ ابراڈ، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ہی کہہ لیں کہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ پھر کافی یہاں پہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ویکینڈ آپ کا، یقین جانیے اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ کو بہت خوشیاں دیتا ہوا، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو لبرا انجوائے کیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ جی۔ اسکارپیو یہ ہفتہ آپ کا 3 اکتوبر سے آپ کا 9 اکتوبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سٹارٹ آپ کا وہ کہہ لیں کہ تیسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور جو جمعہ والا دن کا موڈ تھا وہ موڈ آپ کو کافی یہاں پہ اسی موڈ میں آپ اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے۔ اور تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں بیٹھا ہے، تو آپ اپنا محنت سے، اپنے مشقت کر کے، پیسہ کما کے اپنے والدین خصوصاً والدہ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیوں کو آپ بہت ہی جذباتی ہو کے ان کا خیال کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کے پہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ وہ میرے بہن بھائی پڑھ جائیں اور کسی اچھی جگہ پہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے، اور آپ کی میں بھی یہ 2 دن ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ سفر کر کے جائیں گے، سفر کر کے واپس آئیں گے، اور بعض دفعہ پیسے کمانے کے لیے کہیں دوسرے شہر میں بھی آپ کا ٹور بن سکتا ہے۔ تو یہ آپ کا وہ ہوگا۔ یہاں پہ اسکارپیو، یہاں پہ آپ کا 3 تاریخ کو آپ ریسٹ کرتے ہوئے، آپ کہہ لیں کہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا ہوگا، اور آپ کی ٹریولنگ بھی بڑی اچھی نظر آتی، اور بیسک ایجوکیشن والے لوگ بہت ہی اچھا رزلٹ دیں گے۔ ان کا ایک چیز نظر آتی ہے کہ ان کی ذہانت آئی کیو لیول بہت تیز ہوگا، ورسٹیلیٹی، اڈاپٹیبلٹی، ان کی اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ ہوگی۔ اگر آپ چھوٹے اسکارپین ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کی ہینڈ رائٹنگ پہ بڑا کامیاب کام کریں گے، اگر آپ بڑے اسکارپین ہیں تو آپ لکھنے میں بڑا خوش قدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں پہ آپ کے نیبرز کے ساتھ بھی آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میڈیا کے لوگ بڑا سنجیدہ ہو کے اچھے پروگرام کریں گے، اسی طرح یہ جو اداکار، گلوکار، یہ گانے پروگرام میں بڑا سنجیدگی سے اپنا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی فائدہ ہو جائے گا، اور وربل ایکسپریشن مارکیٹنگ کے لوگ بڑے سنجیدگی سے اپنا اچھا بول کے اپنے کام کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پرنٹنگ پریس والوں کو یہاں پہ بہت
फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस करने वालों को भी यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस है, उनके काफ़ी सेल हो जाएगी, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 4th और 5th आपका सैटर्न चौथे घर में मून के साथ है। अच्छा, चौथे का लॉर्ड जब चौथे में होते तो वालदा आपका रोल बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, प्ले हो जाता है, लेकिन साथ मून बैठा है तो थोड़ा सा मूड स्विंग, सेंसिटिव वालदा थोड़ी सी दबाव का शिकार ज़रूर रहेंगी, क्योंकि सैटर्न थोड़ा सा उसको नेगेटिव रखता है। तो इसलिए आपको अपनी वालदा के साथ बहुत ही शफीक रहना पड़ेगा, बहुत ख्याल करना उनको, आपको थोड़ा सा उनकी हेल्थ को भी वॉच करना पड़ेगा। और यहाँ पे चौथा घर मूड स्विंग्स आपके ना अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन टोटल एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ क्योंकि मून डिले का लॉर्ड है, छोटी छोटी बातें आप डिले होती जाएंगी, जिससे आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो जब चौथे का लॉर्ड चौथे में होता है तो घर में एक अच्छी सी रौनक, एक अच्छा प्रॉस्पेरिटी, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। घर की पुरानी चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आते हैं, घर की रेनोवेशन करते नज़र आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा घर में। अगर बारिशों की वजह से कोई घर ख़राब हुआ तो उसको ठीक करते हुए भी नज़र आते हैं। क्योंकि नई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, नई कार काले रंग की होगी या डार्क ब्लू होगी। इसी तरह भैंसों का बिज़नेस करने वाले, इनको भी बहुत उठान मिलेगी। ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, मादनियात, फसलें, एग्रीकल्चर क्रॉप, इनमें आपका बहुत बारिशों की वजह से उस फसलों में बहुत उठान आएगा, बहुत उठान आएगा, और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी बहुत फ़ायदा होगा। सोशल कंसल्टेंट जो लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, जो लोगों के साथ उनकी कंसल्टेंसी होती है, ये बहुत एक्टिव होके इनको बहुत इनकी उठान भी होगी और इनको फाइनेंशियल फ़ायदा भी होगा। और उन फ़ायदे से ये घर में गाड़ी नहीं खरीदते या नया घर बनाते हुए भी नज़र आते हैं। कैटल्स के बिज़नेस में बूस्ट मिलेगा और पीस ऑफ माइंड होगा, गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कंफर्ट होगा। फील्ड्स, फार्म्स आपके, ऑर्चर्ड्स, क्रॉप्स, माइंस और एक्विजिशन लैंड, इनमें आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सैटर्न डिले का लॉर्ड है तो थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, उस कामों में आपने ज़रा परेशान नहीं होना, वक्त से पहले निकलिएगा। घर का काम ये ना हो कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, या कहीं वेटिंग में बैठे जाए, कोई बंदा आके आपका टाइम ज़ाया कर दे। तो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, मादनियात, ज़मीन के टुकड़े, प्लाट, खेती खलियान, खेती बाड़ी, ज़राअत, अनाज, नौकरियां, गुर्बत, ज़हरीली चीज़ें, गली सड़ी चीज़ें, स्याह रंग, पुरानी शया, जैसे बलालगंज वाले वो पुराने जो कारोबार करते पुरानी चीज़ों का, वो भी बहुत ज़्यादा उनका उठेगा। निज़ाम का अपने ख्याल करना है। चेस्ट का जो ना वो आपके थोड़ा सा आपको बोझ सा महसूस ज़रूर होगा, बट आपने उसको कोई ना कोई निज़ाम बस वो पेट में गैस हो तो प्रेशर दिल पे आता है, तो इस किस्म का प्रेशर डेवलप हो सकता है। और आप ऐसा लगे जैसे मैजिकल इन्फ्यूज़ हो गए। डीजल ऑयल वालों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र आ जाएगा। कि सिर्फ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हार्ट पे प्रेशर ला सकते हैं। तो ये आपका दिन बहुत ही फ्रूटफुल है, का फ़ायदा उठाइएगा। आगे चलते 6, 7 और 5वें का लॉर्ड छठे में है। तो जब 5वें का लॉर्ड छठे में होता है तो बंदा बहुत ही एंजॉय करता है, दोस्तों को साथ लेके, उसकी मदद लेके अपने काम करते हैं। कोई दोस्त आपके काम आ जाएगा, आपको नौकरी दिलाने में कामयाब हो जाएगा, आपका कोई फ़ायदा उठा देगा, आपको कोई यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको डील करता हुआ नज़र आता है। यहाँ कोई ज़मीन फंसी हुई है, कोई पैसे नहीं दे रहा, तो आप दोस्तों को साथ ला के तो उनके साथ आप अपने काम को उनको डरा धमा के अपने पैसे निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छा, फिर यहाँ पे मौज मस्ती, हुल्ला गुल्ला, ये वो बड़ा संजीदगी से आप अपने कामों को, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें निकल जाएगा। एजुकेशन में भी बूस्ट मिल जाएगा आपको, हायर एजुकेशन में भी कुल सिट्टा लॉटरी जुआ स्टेटस में भी इजाफा होगा, किसी फ्लर्टेशन में भी घुसने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके फेम में इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज में इजाफा होगा, आपका नॉलेज अपने फ्यूचर लाइफ बनाने में सर्फ होगा।
اور جہاں بھی جائیں گے انٹرٹینمنٹ، امیوزمنٹ، سیر سپاٹا، شرطیں اور سپورٹس میں بہت دلچسپی رہے گی. کوئی گیملنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی فلاڈنس میں بھی گھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سیٹرن آپ کا کہہ رہے ہیں پائسز میں، مون پائسز میں آپ کو یہاں پہ سڈن گین جسے کہتے ہیں فوراً ملتا ہوا نظر آتا ہے. ایک چیز میں بتانا بھول گیا، سیٹرن جب چوتھے گھر میں ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو آپ کا پروموشن آپ کی آ سکتی ہے، اور پروفیشن میں فائدہ، ورکس اکارڈنگ ٹو دی کلاک، اور پراپرٹی، اور یہاں پہ آپ کی ال ہیلتھ آف مدر جو ہے نا، جو میں نے پہلے کہا ہے، وہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے. تو آگے پھر آپ 8th اور 9 یہاں پہ جوپیٹر اور مون چھٹے گھر میں ہے، اور چھٹے کا لارڈ 8ویں گھر میں. تو یہ تھوڑا سا ٹریگر کرے گا. 8واں اور چھٹے کا کمبینیشن کوئی اچھا نہیں ہوتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے کا لارڈ جب 8ویں میں جائے گا تو کیا گل کھلائے گا. تو یہ چھٹا کا لارڈ 8ویں میں کیا، یہ تو اچھا وہ لوگ جو خفیہ ایجنسی میں ہیں، جو انڈر ہینڈ ڈیل کرتے ہیں، جو آپریشن کرتے ہیں، اور جیسے آئی بی والے ہو گئے، انڈر کور کام کرنے والے لوگ ہو گئے، انٹیلیجنس کے لوگ ہو گئے، تو وہ بڑی اچھی ان کو انفارمیشن ملے گی اور بہت اچھا اپنا آپریشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بس ایک چیز خیال رکھیے گا، رسک نہیں لینا، کیونکہ چھٹے 8ویں میں رسک ذرا بھی آپ نے لیگسٹی لی تو آپ کو کافی آگے سے کہہ لیں کہ زخم وغیرہ یا کوئی چوٹیں لگنے کا اہتمام ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے اپنے آپ کو سیریس ہو کے چلیے گا. تو یہ آ گیا چھٹے کا. یہاں پہ مون ایریز میں ٹریولنگ، اور جوپیٹر ساتھ ٹریولنگ کرتا ہے. مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا آپٹیمسٹک اور بہت ہی وارم ہارٹیڈ اور کافی اپنے آپ کو ٹھنڈا دماغ اس کے کر کے اور بڑے ٹھنڈے دل سے اپنے کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کی کھلے دل سے کام کرتے ہوئے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے کام کو آپ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آگے چلتے ہیں ہم اپنا یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ جوپیٹر جب ایریز میں آتا ہے اور چھٹے گھر میں، تو دو چیزیں ہیں. چھٹے گھر میں جوپیٹر آئے گا تو سکسیس اوور اینیمیز اور ہیلنگ ایبیلٹی اور پاورٹی کو دور کرتا ہے. مون ساتھ ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جوپیٹر ایریز میں آ کے آپ کو اپنے کام نکالنے میں بڑا زور ہوگا. ہر کام کو جلدی سروس، یہاں پہ اتوار کے چھٹی والے دن بھی کام کر کے اپنے کاموں کو، کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے، اور پھر اس میں کافی مصروف ہو جائیں گے، کافی اپنے آپ کو رکھیں گے، کہہ رہے پینڈنگ نہیں کریں گے، لیٹ نہیں کریں گے کہ آج سارے کام آج ہی ختم ہو جائے، پیر کو میں جب جاؤں تو میرے پاس کوئی کام نہ ہو. تو بڑے آپٹیمسٹک ہوں گے، بلکہ ٹو آپٹیمسٹک، اور ہر چیز کا برائٹ اینگل دیکھ کے کام کریں گے. نیگیٹو طرف بالکل نہیں جائیں گے، نیگیٹو کی سوچوں کی طرف یا نیگیٹو کام کی طرف آنکھیں بند کر لیں گے. اور لوگوں کے آپ کو لوگوں سے بڑی عزت ملنا، مجمع میں کھڑے ہو کے آپ کو آنر ملنا آپ کو بہت اچھا لگے گا. بڑا وائز ہو کے آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ چچا چچی کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوگا، جس سے آپ کافی کہہ لیں کہ، اور کوئی ان 2 دنوں میں گو ویکینڈ ہے، لیکن اپنے کچھ اگر آپ کا کوئی بزنس بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی صحیح کر لیں گے. کسی ملازم کی، کسی متحد کی مدد کریں گے، اس کو ساتھ کریں گے. کوئی اپنی بیماری کو ٹھیک کر لیں گے، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آبسٹیکلس کو دور کر لیں گے، اور کوئی اسکینڈلز ہے تو اس کو صحیح کر لیں گے. اگر کوئی آپ کی ضمانت یا کوئی تھانہ کچہری چل رہے ہیں وہ بھی آپ کے حق میں ہو جائے گا. مینٹل سٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی. ان کیس اگر کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے رہے ہیں تو اس کی تیاری بڑی اچھی ہوگی، یا اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا، یا آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. بس اپنی ہیلتھ کے ایشو میں کوئی رسک نہیں لینا، خاص طور پہ کڈنی کے مریض، خاص طور پہ دمہ، استما، یہ تو اپنے آپ کو نا کوشش کریں کہ اپنی دوائیاں اس کو ٹائم پہ لیں. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.